اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر ہوتے تو ان کا رسپانس بہت ہی یونیک اور امپیکٹ فل ہوتا، جو ان کی جسٹس، اسٹریٹ فارورڈنس اور کمٹمنٹ ٹو ٹروتھ کے عین مطابق ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی لائف میں جو پرنسپلز فالو کرتے تھے، ان کے مد نظر آج کے سوشل میڈیا پر ان کا ریئیکشن کچھ اس طرح ہوتا۔ ٹروتھ فلنس اوور پاپولیرٹی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچائی کو اپنی زندگی کا بنیادی اصول سمجھتے تھے۔ اگر وہ سوشل میڈیا پر ہوتے تو وہ اپنے فالوورز کو سچ بولنے اور غلط فہمی دور کرنے کی ہدایت دیتے۔ ان کا رسپانس کبھی بھی فالس پروپیگنڈا، فیک نیوز یا مس لیڈنگ انفارمیشن کو ٹالریٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی مس لیڈنگ پوسٹ یا فالس کلیم ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈائریکٹ ایڈریس کرتے اور فیکٹس کے ساتھ اپنی سٹانس کلیئر کرتے۔ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے تھے اور جو بھی فیصلہ کرتے اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر وہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا حصہ ہوتے تو وہ اپنی پوسٹ اور ڈیسیجنز کی کلیئر اکاؤنٹیبلٹی رکھتے۔ وہ اپنی لیڈرشپ اور گورنمنٹ کے کام کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دکھاتے اور فیڈ بیک لیتے۔ اگر کوئی مس مینجمنٹ یا رانگ ڈوئنگ ہوتا تو وہ امیڈیٹلی اس کو ایکنالج کرتے اور اپنے ایکشنز کو ریکٹیفائی کرتے۔ جسٹس اینڈ فیئرنیس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انصاف کی بہت اہمیت تھی۔ اگر وہ سوشل میڈیا پر ہوتے تو وہ ہر کسی کی آواز سنتے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ان کا فوکس ہر کسی کو برابر کے حقوق دینے کا ہوتا۔ اگر کوئی انجسٹس ہوتا تو وہ ڈائریکٹ ایکشن لیتے۔ اگر کسی پوسٹ یا ویڈیو میں کسی کو غلط طریقے سے ریپریزنٹ کیا جا رہا ہوتا تو وہ فوراً اس کے خلاف ایکشن لیتے۔ اپ لفٹنگ مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اخلاق اور آداب سکھانے پر زیادہ توجہ دیتے۔ اگر ان کے پاس سوشل میڈیا ہوتی تو وہ ہر پوسٹ میں اخلاق اور اسلامک ٹیچنگز کو پروموٹ کرتے۔ ہر سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کا فوکس مورل ویلیوز ہوتی۔ اگر کوئی انسلٹنگ یا امورل کنٹینٹ شیئر کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈائریکٹلی اس کو ایڈوائس دیتے کہ ایسے کنٹینٹ کو اوائڈ کریں۔ وہ پیشنس، ہیوملٹی اور رسپیکٹ کا میسج اسپریڈ کرتے۔ انکریجنگ پروڈکٹیو اینڈ بینیفیشل کنٹینٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف پرسنل گین نہیں بلکہ کمیونٹی بلڈنگ تھا۔ اگر وہ سوشل میڈیا پر ہوتے تو وہ بینیفیشل نالج شیئر کرتے اور پازیٹیو ڈائلاگ کو پروموٹ کرتے۔ وہ کمیونٹی ویلفیئر کے لیے پوسٹ کرتے اور اپنے فالوورز کو پازیٹیو ایکشن کی طرف انکریج کرتے۔ وہ اپنے فالوورز کو نالج بیسڈ کنٹینٹ شیئر کرنے اور سیلف امپروومنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے۔ وہ اسلامک ٹیچنگز، پرسنل گروتھ اور چیریٹی کے حوالے سے پوسٹس شیئر کرتے۔ ماڈریشن ان آل اسپیکٹس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی لائف میں ماڈریشن کو بہت اہمیت دی۔ اگر ان کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا پڑتا تو وہ زیادہ وقت اس پر نہیں گزارا کرتے اور اپنی ڈیلی لائف میں بیلنس بنائے رکھتے۔ وہ سوشل میڈیا کا صرف اپنے گول اورینٹڈ اور پروڈکٹیو ٹاسک کے لیے یوز کرتے۔ اگر کوئی ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا یا ارریلیونٹ ڈسکشن میں الجھا ہوتا تو وہ اسے اس وقت کی ویلیو سمجھا کر اس کو پازیٹیو ڈائریکشن دیتے۔ انگیجمنٹ ود پیپل ایشوز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے لوگوں کی پرابلم سے بہت خلش تھی۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہوتے تو آپ لوگوں کے پرابلمس کو سنتے اور اپنے پلیٹ فارم پر ان کو ایڈریس کرتے۔ اگر کسی نے اپنی مصیبت یا دکھ درد پوسٹ کیا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو سپورٹ کرتے اور لوگوں کو سوشل جسٹس اور ہیلپ دینے کا طریقہ بتاتے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر آج کے دور میں سوشل میڈیا پر ہوتے تو ان کا رسپانس بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ، ایتھیکل، اکاؤنٹیبل اور جسٹس اورینٹڈ ہوتا۔ وہ ہمیشہ ٹروتھ، آنیسٹی اور پازیٹیو چینج کے لیے کام کرتے۔ ان کا فوکس اپنے فالوورز کو اسلامک ٹیچنگز، مورل ویلیوز اور سیلف امپروومنٹ کی طرف لے جانے کا ہوتا۔ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پازیٹیو چینج لانے کے لیے وہ اپنے اسٹرانگ کریکٹر اور لیڈرشپ کوالٹیز کو ایگزیبٹ کرتے، جسے آج کے زمانے کے ہر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ گائز، آخر میں آپ سے ایک سوال، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر ہوتے تو ان کے کتنے سبسکرائبر ہوتے؟ کمنٹس میں بتائیے۔